اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 32 سے 37 تک 32 سے 37 تک تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: چنانچہ موسیٰ نے اپنا ڈنڈا، اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ایک اژدہا بن گیا۔ نیز موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ ایک دم سے دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا، یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے، اور یہ چاہتا ہے اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو التوا میں ڈال دیجئے، اور شہروں میں ایسے آدمی بھیجئے جو ہر ماہر جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئے۔ حضرات گرامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون فرعون کے دربار میں ہیں، اور فرعون کنی کاٹ رہا ہے کہ موسیٰ کی بات نہ سنے۔ موسیٰ علیہ السلام اسے دعوت دے رہے ہیں، اسے اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ جو اپنی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے اور عبادت اسی کی ہونی چاہیے، وہی ہر ایک پر غالب اور قادر ہے۔ حضرت موسیٰ یہ تقریر کر رہے ہیں اور وہ گفتگو کو کاٹ رہا ہے، موضوع کو موڑ رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، طرح طرح کی باتیں کر رہا ہے، اور آخر کار وہ کہتا ہے کہ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دکھاؤ اپنا معجزہ، کیا ہے تمہارے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، رسول ہوں، اور میرے پاس اس کی نشانی بھی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دکھاؤ مجھے، کیا نشانی ہے، کیا معجزہ ہے، دکھاؤ مجھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو فرعون کے دربار میں سامنے پھینک دیا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، آپ نے اپنا عصا پھینک دیا، اپنی لاٹھی پہ ڈال دی زمین پر۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ فوراً ایک کھلم کھلا ایک اژدہا بن گیا، دیکھنے والوں کو بہت بڑا اژدہا نظر آنے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایک معجزہ دکھایا۔ وہ اژدہا بن گیا، خوفناک، دہشتناک، خطرناک اژدہا، اور فرعون کی طرف بڑھا، اور فرعون سخت دہشت زدہ ہو گیا، اور موسیٰ سے کہا، رے پکڑو اسے، پکڑو اسے، سنبھالو اسے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے ہاتھ میں وہ ڈنڈا لیا، وہ پھر سے ویسے ہی بن گیا۔ اس سانپ کو پکڑا انہوں نے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ پھر سے وہ ڈنڈا بن گیا۔ اب سانپ غائب، ڈنڈا ہاتھ میں۔ اب جب یہ دیکھا تو فرعون، اور ہاں ایک دوسرا معجزہ دکھایا، وَنَزَعَ يَدَهُ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا، بغل میں اپنا ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو دیکھنے والوں کے لیے وہ چمک رہا تھا، نگاہیں اس پر نہیں ٹھہرتی تھی، جیسے سورج چمکتا ہے اس طریقے سے چمکیلا ہاتھ آپ کا ہو گیا۔ اور یہاں پر ہم یہ ذکر کر دیں کہ بدقسمتی سے تورات کے اندر جب اس واقعے کو بیان کیا گیا تو ان لوگوں نے چونکہ تحریف تو کر ہی دی ہے، بگاڑ دیا ہے آیتوں کو، تو اس میں ہے کہ موسیٰ کا ہاتھ برف کی طرح ہو گیا، کوڑ کی طرح ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ موسیٰ کا ہاتھ کوڑ کی طرح نہیں ہوا، پھر اس میں کون سا معجزہ رہ جاتا؟
کوڑ تو عام طور سے لوگوں کے یہ بیماری ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک نے صاف کیا اور تورات کی اس غلطیوں کو، بہت ساری غلطیاں ہیں، اس کو ٹھیک کیا کہ تم لوگوں نے کیا بگاڑ رکھا ہے تورات کو، اپنے الفاظ اس میں داخل کر دیے، اپنی باتیں داخل کر دی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس طرح سے چمک رہا تھا جیسے سورج چمکتا ہے، کسی کی نگاہ اس پر نہیں ٹک رہی تھی، دیکھنے والوں کے لیے بہت چمکدار تھا۔ تو اب وہ فرعون اپنے آس پاس والوں سے کہنے لگا، جو متاثر نظر آ رہے تھے، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صحیح ہے، موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، اب کہیں دل میں یہ بات بیٹھ نہ جائے، تو فرعون ڈرا اور ڈر کے کہنے لگا اپنے ارد گرد والوں سے، ان ھذا لساحر علیم، ارے یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، بڑا ماہر جادوگر ہے۔ اب دیکھیے کیسے جو لوگوں کے ذہن کو بگاڑنے کے لیے، لوگوں کے ذہن کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے وہ کہہ رہا ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، یعنی اپنے جادو کے زور سے یہ موسیٰ جو جادو لے کر آیا ہے، یہ موسیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو یہاں سے نکال دیں اور اس زمین پر خود غالب ہو جائیں۔ اب لوگوں کو اپنی زمین بڑی پیاری ہوتی ہے، اپنا علاقہ بڑا پیارا ہوتا ہے، اور ان کو اگر یہ ڈر ہو جائے کہ میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے گا، میرے مکان پر کوئی قبضہ کر لے گا، میرے کھیت کھلیہان پر کوئی قبضہ کر لے گا، تو وہ جوش غضب میں آ جاتے ہیں اور ایسے آدمی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے یہ چاہا کہ لوگ موسیٰ کے دشمن ہو جائے، موسیٰ کی باتوں کو سمجھے نہیں بلکہ اس میں ان سے دشمنی کریں اور دشمنی سوچتے ہوئے ان کی بات کو ٹال جائیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ موسیٰ جو جادو لے کر آئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم کو تمہاری زمین سے نکال دیں، اب بتاؤ تم لوگ کیا کرنا چاہتے ہو، اس دشمن کو باقی رکھو گے یا اس دشمن کو نکالنے کی تدبیر کرو گے، کیا کرو گے، کوئی مشورہ دو تم لوگ۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے بھائی کو ابھی چھوڑ دیجئے، ابھی ان دونوں سے کچھ نہ کہیے، اور ایک کام کیجئے کہ بڑے ہمارے شہروں میں، پورے ملک کے اندر لوگوں کو بھیجئے، لوگ جائیں، ہمارے سپاہی جائیں، اور جو بڑے بڑے جادوگر ہیں، جو بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ان کو لے کر آئیں۔ اب اس کا مقابلہ ہوگا، یہ بڑا جادوگر بنا پھرتا ہے تو اس کے مقابلے میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ہماری ریاست میں، ہماری مملکت میں، جو بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان جادوگروں کو بلایا جائے گا اور اس سے ان کا مقابلہ کرایا جائے گا، تاکہ دنیا جان لے کہ یہ موسیٰ جو جادو لے کر آئے ہیں، اس جادو کے زور سے ہمارے اوپر غالب نہیں ہو پائیں گے۔ لہذا بڑے بڑے جادوگروں کو بڑے بڑے ملکوں سے، ہمارے جو شہر ہیں، ہمارے ملک میں جو بڑے بڑے شہر ہیں، وہاں پر ڈھرورا پٹا دیا جائے، لوگوں کو بھیج دیا جائے، سپاہیوں کو روانہ کر دیا جائے، اور بڑے سے بڑے جو جادوگر ہیں، جو اپنے فن کے ماہر ہیں، جو بہت ہی تجربے کار ہیں اور علم آشنا ہیں اور بڑے فن کے ماہر ہیں، ان کو بلایا جائے اور یہ مقابلہ کریں گے، اور اس طرح سے موسیٰ کو زیر کریں گے، اور ان کی یہ ساری ہوا اکھڑ جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی ساری بات۔ یہ مشورہ درباریوں نے فرعون کو دیا۔ اب اس کے آگے کہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے، اللہ نے چاہا تو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔